اللہ بندے کے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں گے تو آپ کہہ دیں عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ تو ہمارے قریب ہے۔ ہم گفتگو کرتے ہیں، ہم نصیحت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس گفتگو کے دوران، اس نصیحت کے دوران ہمارے درمیان موجود ہوتا ہے۔ بندے کا رخ جدھر بھی ہو، مشرق کی طرف ہو، مغرب کی طرف ہو، شمال کی طرف ہو، جنوب کی طرف ہو، جدھر بھی ہو، جدھر بھی دیکھ رہا ہو، اللہ اس بندے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ وہاں پر حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو بنایا۔ وہ اللہ جان رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ خالق ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، اور اس خالق کے علاوہ کوئی اور ہمارا خالق نہیں ہے۔ اس اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا الہ نہیں۔ اب یہاں پہ سوال ہوتا ہے کہ کیا ہم اللہ کو دیکھ سکتے ہیں؟ اللہ کو ہم کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ خدا دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ طرح طرح کے سوال ہوتے ہیں۔ تو ہم سوال پہ سوال کرتے ہیں، کیا ہم ہوا کو دیکھ سکتے ہیں؟ ہوا چلتی ہے، اب ہم اس ہوا کو دیکھ سکتے ہیں؟ ہم میں سے کسی کو بخار ہو جائے، کیا ہم اس بخار کو دیکھ سکتے ہیں؟ ہم میں سے کسی کے سر میں درد ہو، کیا ہم اس درد کو دیکھ سکتے ہیں؟ یہاں سے آؤٹ آف کنٹری ہم باہر کے کسی ممالک میں بات کریں کال پہ، اس کال کے دوران کیا ہم وہ لہریں دیکھ سکتے ہیں؟ جس طرح یہ تمام چیزیں نہیں دیکھ سکتے نا، اس طرح اللہ موجود ہیں، ہم دیکھ نہیں سکتے۔ قرآن کریم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے وعدے کے مطابق آ گئے اور اللہ سے ہم کلام ہوئے، یا اللہ اپنی تجلی دکھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اے موسیٰ میں اس پہاڑ کے اوپر تجلی ڈالتا ہوں، اگر وہ پہاڑ رکا رہا، اگر وہ پہاڑ ٹھہرا رہا، اس پہاڑ نے میری تجلی کو برداشت کر لیا تو تو بھی دیکھ لے گا۔ اللہ نے اس پہاڑ کے اوپر تجلی ڈالی، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اٹھے، اللہ کی تعریف کی اور توبہ کی اور کہا یا اللہ میں سب سے پہلے یقین کرنے والوں میں سے ہوں گا آپ کی ذات کے بارے میں۔ انسان کے دانت ہیں، ہر دانت کے نیچے کئی لاکھ بیکٹیریا موجود ہیں جو انسان کے دانت خراب بھی کر سکتے ہیں، لیکن ان بیکٹیریا کی آواز یہ انسان سن نہیں سکتا، ان کے چلنے کی آواز یہ انسان سن نہیں سکتا، اور ان بیکٹیریا کو یہ انسان محسوس بھی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح وہ بیکٹیریے بھی انسان کو محسوس نہیں کر سکتے، انسان کے چلنے کی آواز، انسان کے شور کی آواز وہ بیکٹیریے سن نہیں سکتے۔ مثال اور عرض کرتا ہوں، تصور کریں کہ ہم 40 کھرب نوری سال کی مسافت پر موجودہ چیزیں دکھا سکنے والی دوربین کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں،
لیکن اس کے باوجود کون و مکان کے بارے میں ہمارا علم سمندر کے قطرے کے برابر ہے، لیکن اتنی بڑی کائنات، اتنا بڑا نظام ہم نہیں دیکھ سکتے۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ مرنے سے پہلے کوئی انسان بھی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں یہ ہے کہ مرنے کے بعد، حقیقی دنیا میں جانے کے بعد ہم اللہ کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی اللہ کو اس وقت دیکھ سکتے ہیں جب ہمارے اعمال ہوں گے، جب ہم وہاں کے امتحان میں کامیابی نصیب کر لیں گے۔ وہاں ہم بھی ہوں گے، وہاں انبیاء بھی ہوں گے، اور وہ انبیاء اللہ کو دیکھیں گے، ہم بھی اللہ کی زیارت نصیب کریں گے۔ اس لیے بھئی دنیا کے اندر ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، اور اس سوال پر ہمیں سزا بھی نہیں ہوگی کہ ہم دنیا میں تھے، انسان نے مجھے کیوں نہیں دیکھا۔ ایسے سوال کرنے بھی نہیں چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کو نہیں دیکھ سکے۔ انسان اللہ کو اس وجہ سے نہیں دیکھ سکتا کہ ہماری آنکھوں میں اتنی نورانیت نہیں ہے، اتنا نور نہیں ہے کہ ہم اللہ کے نور کو کیچ کر لیں، ہم اللہ کو دیکھ سکیں۔ انشاءاللہ آخرت میں ہم ضرور اللہ کو دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔